تیسرے نمبر پہ آپ کو اس طریقے سے ظاہر کرنا ہے جیسے یہ مصیبت آپ پر آئی ہی نہیں ہے. یعنی یہ صبر کا بہت ہی بہترین شکل ہے کہ آدمی آئی ہوئی مصیبت کے آثار کو اپنے اوپر ظاہر نہ ہونے دے. ام سلیم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر ہیں ابو طلحہ. تو ابو طلحہ سے ام سلیم کو جو بچہ پیدا ہوا، ابو طلحہ باہر تھے، یہ بچہ مر گیا. ابو طلحہ جب گھر آئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ مر چکا ہے. حضرت ام سلیم نے پہلے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا. میری مائیں اور بہن سن رہی ہیں نا؟ ہاں. پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا، کھانا کھا چکے، اور اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور لاش بچے کی کمرے میں رکھی ہوئی ہے دوسرے کمرے میں. شوہر کو کھانا دے رہی ہیں، کھانا کھا چکے، اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور بناؤ سنگار کرنے کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا. جگر دیکھو اس عورت کا، اللہ اکبر. اگر تاریخ کی یہ شہادت موجود نہ ہوتی، حدیث کی یہ شہادت موجود نہ ہوتی، تو یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی عورت اتنی جگر والی بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کی لاش قبر میں رکھی ہوئی ہو اور شوہر اس سے ازدواجی تعلق قائم کر رہا ہو. اس کے بعد جب ازدواجی تعلق قائم کر چکے تو کہا کہ ابو طلحہ ایک بات کہوں؟ کہا کہ بولو. کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز عاریتن کوئی دے دے اور پھر مانگے تو منع کرو گے؟ کہا کہ میں منع کرنے والا کون ہو سکتا ہوں، عاریتن دیا ہے نا، دیا ہے، واپس لے لے. کہا کہ یہی گمان آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کر لیجئے، آپ کا بیٹا مر چکا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر. الفاظ نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے کتنی اللہ والی ہیں، اور شوہر کی کتنی قدر کرنے والی، شوہر سے کتنی محبت کرنے والی. یہی چیز ہماری ماں اور بہنوں میں نہیں ہے، ہماری عورتوں میں یہی ساری چیزیں نہیں ہیں. اس وجہ سے برکتیں سب ختم ہیں. تو پہلے ہے کہ مصیبت جب آئے تو صبر کا پہلا ادب یہ ہے کہ اسی وقت صبر کا دامن تھام لیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. اور تیسرے نمبر پہ مصیبت کے جو آثار ہیں آدمی اسے ظاہر نہ ہونے دے، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سیرت سے واضح ہے. اور چوتھا کہ آدمی جزا فضا نہ کرے، ماتم نہ کرے، چیخے چلائے نہ. اور اس کی مثال حضرت ام سلمہ ہیں. یہ تو ام سلیم تھی، حضرت ام سلمہ ہیں. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کیا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو ام سلمہ. تو یہ صبر کے 4 آداب ہیں، یہ آداب برتے جائیں تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ دیکھو یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے. اس کی تشریح میں کئی تفسیروں میں نے دیکھا مل نہیں رہی تھی، آخر میں ملی، اس لیے کہ میرا دل نہیں ماننا تھا. میں کہہ رہا تھا اس کی تفسیر کو دوسری ہونی چاہیے. جی پڑھتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ میں صبر کے نتیجے کو بیان کروں، صبر پر جو پھل ملتا ہے اس کو بیان کروں، میں صبر کا مطلب بتا دوں اور مصیبت کا مطلب بتا دوں. ما معنی المصیبہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب آدمی کے پاس مصیبت آ جائے، ما معنی المصیبہ، واٹ از مصیبہ، مصیبت کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تشریح کی گئی، خود نبی نے کی ہے. کل من آذى المؤمن فهو مصیبہ، جس چیز سے بھی مسلمان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو وہ مصیبت ہے. جی ایک دفعہ چراغ بجھ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا کہ اللہ کے رسول چراغ بجھنے پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ بولے چراغ کا بجھ جانا، روشنی سے تاریکی کا آ جانا اور روشنی کے چلے جانا، اندھیرے کا آ جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے. لہذا کل ما آذى المؤمن فهو مصیبہ، جو بھی مومن کو تکلیف دے
ہر تکلیف دینے والی چیز مومن کو مصیبت ہے. اچھا صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس القلب. بہت اچھی طرح یاد رکھو, حبس القلب عن التسخط علی المقدور. تقدیر پر دل سے ناراضگی کو روک لینا. کوئی مصیبت آئی, اب آپ اس کو برا مان رہے ہیں, ارے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ برا ہو گیا, تو دل کو آپ اس مقدور کی اس تقدیر سے ناراضگی کو روک لیں, دل ناراض نہ ہو. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. اللہ کے فیصلے پر آپ راضی رہیں, ناراض نہ ہوں, دل کو آپ ناراضگی سے روک لیں. وَكَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَىٰ, اور زبان سے شکایت کو روک لیں. زبان شکایت نہ کرے اور دل میں مقدور کے تعلق سے ناراضگی نہ ہو. دیٹ از کالڈ صبر. اس کو صبر بولتے ہیں. تو صبر کی تعریف سمجھ میں آ گئی, اور مصیبت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ گئی. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا صبر کا نتیجہ کیا ہے, پھل کیا ہے بتایا گیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ صلوات صلات کی جمع ہے. ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات, یہ صلوات کس کی جمع ہے؟ صلات کی جمع ہے. صلات, اور صلات کس کو بولتے ہیں؟ الصلاۃ تتکون من ثلاثۃ اشیاء. صلات تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. تین چیزیں مل کر تب صلات بنتی ہے. جی کیا کیا؟ اور یہ اللہ دے گا اگر آپ صبر کریں گے تو. صلات دے گا پہلے, اور صلات ہی نہیں صلوات دے گا. تو پہلے صلات کا مطلب سمجھ لو. خالی یہ جو سنگولر ہے صلات, یہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے. کیا؟ توفیق الطاعہ, اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دے گا. جی ایک, اور دوسرے والاسم عن المعصیہ, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے گا, رکنے کی توفیق دے گا. اور تیسرے مغفرت الذنوب, آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ تین چیزیں مل کر یہ صلات بنتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے صرف صلات ہی نہیں دے رہا ہوں, صلات میں یہ تینوں چیزیں ہیں, میں صلوات دے رہا ہوں. مقدارہ لا یعلمہ الا اللہ, کیا عطا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ, اس کی مقدار اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی صلات جو سنگولر ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بن رہا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی تابعداری کی توفیق بخشے گا, ایک. دوسرے آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے گا, رکنے کی توفیق دے گا, دو. اور تیسرے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ تین چیزیں تو سنگولر کے معنی میں آئی, سنگولر جو ہے. اب اللہ کہہ رہا اولئک علیہم صلوات, تو اتنی مقدار ہے کہ لا یعلمہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر. ہذہ معنی الصلوات. آگے فرمائے گا دوسری چیز رحمہ. رحمہ کا مطلب جو چیز آپ کی کھو گئی ہے, جی وہ آپ کو دے دی جائے گی, اس سے بہتر دے دی جائے گی. یا آپ کسی غم کے اوپر صبر کر رہے ہیں, اللہ اس غم کو دور کر دے گا. کشف الغم و کشف الہم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم کو دور کر دے گا. دیٹ از کالڈ رحمہ. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا. یہ مطلب ہے, یہ تین چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. صبر کا جو پھل ہے, صبر کا جو ثمرہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. آگے بتایا جا رہا ہے صبر کا تو معنی میں نے اورلی بتا دیا ہے. استاد جو ہوتا ہے کبھی کسی چیز کو اورلی بیان کرتا ہے, پھر دیکھتا ہے بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو بورڈ پر بیان کرتا ہے. جی اب صبر کو بورڈ پر سمجھایا جا رہا ہے. جی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صبر کس کو کہتے ہیں بورڈ پر سمجھو. یہ صفا اور مروہ کا تذکرہ صبر کے بعد کیوں لایا گیا ہے؟ صابرین کا ذکر لایا گیا اس کے بعد صفا اور مروہ, یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر اللہ کی ایک بندی کو میرا خلیل چھوڑ کر کے گیا تھا میرے سہارے, اور جب جانے لگے, شیر خوار بچہ ہے, کہتے ہیں یہاں آس پاس تو نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ آدمی ہے, کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے سہارے. وہ تو چلے گئے چھوڑ کر, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اس کے بعد بچے کو دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, وہ دوڑ رہی ہیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, دوڑ رہی ہیں کہ کہیں پانی کی تلاش ہو جائے اور کہیں پانی مل جائے. یہ صبر ہے, دیکھو کتنا بڑا صبر ہے. ایک عورت نے صبر کیا ہے,
لہذا اگر پریکٹیکلی دیکھنا، اورلی تو بتا دیا گیا، صبر اور پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو حضرت ہاجرہ کو دیکھو، حضرت ابراہیم کو دیکھو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بڑی عجیب و غریب بک ہے یہ، معمولی کتاب تھوڑی ہے. دل کی دنیا کو ایک دم تہوبالا کر کے رکھ دیتی ہے کتاب، ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اس لیے کہ دل کے اوپر ہی نازل ہوئی ہے. جی نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے. اس کتاب کا تعلق دل سے. جی عمرہ عام طور پر لوگ کرتے، حج کی تفصیل تو آپ کو معلوم ہے. عمرے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. میقات سے احرام باندھ لینا. ہمارا میقات کون سا ہے؟ یلملم. تو یلملم سے آپ احرام باندھ لو، یا اس سے پہلے باندھ لو، بمبئی سے باندھ لو یا جہاں سے جانا. ایک کام تو یہ ہے احرام باندھنا میقات سے. اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ جا کر طواف کعبہ کریں اور طواف کعبہ کے ساتھ صلاۃ طواف پڑھ لیں، 2 گانا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جی. اور تیسرے نمبر پہ صحیح بین الصفا والمروہ. اور چوتھے نمبر پہ حلق یا قصر، بال مڈا لیں یا بال چھوٹا کرا لیں. یہ 4 چیزیں یہ عمرے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر عورت کو میقات یا اس سے پہلے حیض آ جائے تو نہا کر کے احرام باندھ لے اور احرام ہی میں رہے. مکہ آ جائے لیکن ارکان نہ ادا کرے. جب پاک ہو جائے تو پھر سے غسل کر کے وہی احرام پڑھ لے. اس کو دوبارہ میقات آنے کی ضرورت نہیں اور نئے سرے سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. جی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر. آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کے اوپر لعنت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر بیان کرنا چاہیے. جی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے، انہی سے روایت ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ ان کے عیادت کے لیے جو آئے ہوئے تو ان سے کہا میں نے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، اب تک کسی سے بیان نہیں کیا میں نے، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث تمہیں بیان کر دوں. اب تک نہیں بیان کیا. کیا؟ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹا کر مٹا کر ایک دوسری قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ ان کو بخش دے گا. تو میں نے ابھی تک اس وجہ سے نہیں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے پایا بخشش کو سامنے رکھ کر کے لوگ گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، لہذا میں نے اس حدیث کو اب تک کسی سے بیان نہیں کیا ہے. اب دنیا سے جا رہا ہوں، یہ حدیث سن لو. اللہ اکبر. تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے، لیکن کب کیا چیز پیش کرنی ہے اس کے لیے آدمی دیکھ لے کہ موقع و محل ہے کہ نہیں اس بات کے بیان کرنے کا. اس کے بعد علم کو چھپانے کے ذکر کے بعد توحید کا بیان ہے. جی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پتہ یہ چلا کہ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم توحید ہے. اسی وجہ سے نبی کو خطاب کر کے کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں. تو علوم کو آپ چھپائیں نا، علم کو چھپائیں نا. اور تمام علوم میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم توحید ہے. پھر توحید کے دلائل دیے گئے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کرتا ہے، لہذا وہی معبود ہے. کیا سارے دلائل دیے گئے آگے. جی. یہ فضا میں تیرتے ہوئے بادل ٹنوں ٹن پانی لیے ہوئے، کون ہے ان بادلوں کو پیدا کرنے والا؟ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہم نے بنایا ہے. لہذا سامنے اس دعوے کی سکوت کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے. جب ساری چیزیں یہی کرنے والا ہے تو معبود تو وہی ہے نا. لہذا یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر دلیل دی گئی. اس کے بعد رمضان کا بیان آ رہا ہے. اب یہ تو پوری ایک تفصیل ہے، اس کے اندر چند چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں.
وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں عورتیں جن کو شیخ فانی یا شیخ فانیہ کہا جاتا ہے، بہت بوڑھی اور بہت زیادہ بوڑھے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ وہ روز ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، یا زیادہ کھلا سکے تو اور کھلا دیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر له۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور ہے، اگر عورت مرضعہ ہے یعنی وہ دودھ پلانے والی ہے اور یا عورت حاملہ ہے تو کیا کرے؟ روزہ رکھے یا چھوڑ دے؟ کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف ہی رہا ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے اقرب الی الصواب یہ ہے اور صحت کے قریب یہ مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر خوف علی الولد ہے، یعنی اپنے بچے پر خوف کر رہی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو تکلیف پہنچے گی، تو خوف علی الولد ہو اگر مرضعہ کو، دودھ پلانے والی عورت کو، اور حاملہ کو خوف علی النفس ہو، اپنے اوپر خوف ہو کہ مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے اس لیے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو یہ دونوں عورتیں روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کریں؟ نہیں، میری رائے یہ ہے تمام احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد کہ ان الحامل والمرضع تفطر ولا تقضی، روزہ چھوڑ دے گی، قضا نہیں کرے گی، جی اقرب الی الصواب ہے مسئلہ۔ لہذا جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور جو حاملہ ہے وہ روزہ توڑ دیں اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، قضا نہ کریں۔ اس سلسلے میں علامہ البانی بھی اسی طرف ہیں اور مشہور عالم دین علامہ ابن حزم وہ بھی اسی مسئلے کے مؤید ہیں، اور قضا نہ کرے، وہ تو قضا کے بھی قائل نہیں اور فدیے کے بھی قائل نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ روزہ توڑ دے عورت، قضا نہ کرے، لیکن ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کرے، یہ اقرب الی الصواب، اقرب الی الصحہ۔ اس کے بعد مسائل کے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں دعا کا تذکرہ آ گیا ہے جو بظاہر بے محل دکھتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کے اندر اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، مگر اس مہینے میں بطور خاص اللہ